بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معرکہ قادسیہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر، اس معرکے کے واقعات تفصیل سے بتائیں گے، اور پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت، ان کی دوسری وصیت کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے واقعات، کیسے ان کی زندگی کے آخری ایام گزرے اور کس طرح ان کی موت واقع ہوئی، یہ تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر کیسے ان کی موت کے بعد ان کی بیوی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اس شادی کی وجہ کیا تھی، اور جب عراق کی جنگ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کیا وصیت کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھے گئے خطوط بھی آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے شامل کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا کہ اہل فارس نئے سرے سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں اور وہ عراق میں مسلمانوں کی بچ جانے والی مختصر سی فوجی قوت کو کچلنے کے لیے بھاری لشکر تیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان نازک حالات میں فوری طور پر لازمی فوجی بھرتی کا حکم دے دیا۔ انہوں نے مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنے ارد گرد قبائل پر نظر دوڑاؤ، اور جو آدمی جنگ میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے لازماً بہر صورت فوج میں شامل کر لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے فوج میں لازمی بھرتی کا قانون جاری کیا۔ لازمی فوجی بھرتی کا یہ قانون آج امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ متعدد ترقی یافتہ ملکوں میں رائج ہے۔ العسکریہ الاسلامیہ کے مصنف محمد فرج کا یہ قول قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے فوج میں لازمی بھرتی اموی دور میں شروع ہوئی، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے ہی یہ قانون نافذ کر چکے تھے۔ ان کے حکم کے فوراً تعمیل کی گئی۔ جیسے ہی ان کا پیغام حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، وہ فوری طور پر اس حکم کی تعمیل میں کوشاں ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق بھرتی کی اور اسلامی لشکروں کو متحرک بھی کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو لازمی فوجی بھرتی کے قانون کے تحت سپاہ جہاد میں شامل کریں۔ کسی کے پاس کوئی ہتھیار، گھوڑا یا کسی قسم کا مفید حربی سامان ہو یا کوئی ماہرانہ جنگی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو اسے فوراً مدینہ روانہ کریں تاکہ انہیں فوجی دستوں میں شامل کر کے عراق بھیجا جا سکے۔ ادھر سلطنت فارس کے علاقوں میں یزدگرد کے برسر حکومت آ جانے کی وجہ سے حالات سدھر گئے تھے۔ تمام اہل فارس داخلی طور پر پرامن ہو چکے تھے، کیونکہ وہ سب یزدگرد پر متفق تھے اور اس پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ تمام ایرانی سردار یزدگرد کی فرما برداری اور اس سے ہر ممکن تعاون کرنے پر تیار تھے۔ تمام ضروری سامان جنگ جمع کیا جا چکا تھا۔ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کر رکھے تھے ان علاقوں میں سپاہ فارس کے لشکر پہنچ چکے تھے اور مقامی لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالے اور ان کے خلاف اہل فارس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ فتح کیے گئے عجمی علاقوں سے واپس آ گئے تھے۔ وہ عرب اور فارس کے درمیان سرحدوں پر مختلف مقامات میں منتشر ہو چکے تھے۔ مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ذیقار میں تھے، جبکہ باقی لشکر طف میں جاگزیں تھا۔ انہوں نے عراق کی سرزمین میں مختلف جگہوں پر مورچے بنا رکھے تھے جو ایک دوسرے کی نگاہ میں بھی تھے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے تھے۔ اب حالات یہ تھے کہ اہل فارس زبردستی لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رہے تھے۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کو دھڑا دھڑ فوج میں بھرتی کر رہے تھے۔ اور آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر اور معرکے کے واقعات کا۔ عراقی سرزمین میں فتوحات کا تیسرا دور اس وقت شروع ہوا جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ افواج کے سالار اعلیٰ مقرر ہوئے۔ ان کا تقرر 14 ہجری میں عمل میں آیا۔
14ویں ہجری کی ابتدا تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اہل فارس کے خلاف جہاد کے لیے مستعد کر رہے تھے۔ وہ یکم محرم کو لشکر جرار کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مقام سرار کے چشموں کے پاس خیمہ زن ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ وہ خود عراق جائیں اور اسلامی لشکر کی قیادت کریں۔ انہوں نے مدینہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو اپنے ساتھ لیا، مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا اور اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ الصلاۃ جامعہ کی ندا دی گئی۔ بعد ازاں مدینہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا گیا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام حضرات سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی سے اتفاق کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمان اپنے تمام علاقوں میں کمزور ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی اور معتبر آدمی کو اس مہم کے لیے روانہ فرمائیں اور خود واپس مدینہ تشریف لے جائیں۔ دیگر کئی افراد نے بھی اس رائے کی حمایت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس مہم کے لیے کس شخص کو روانہ کیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ شخص آپ کے پاس ہی موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ایک شیر ہے جو سعد بن مالک ظاہری المشہور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حکم نامہ بھیجا اور انہیں عراقی مہم کا سالار اعلیٰ مقرر فرما دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا ذکر بھی کرتے چلیں دوستو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عراقی جنگی مہم کا سالار اعلیٰ مقرر کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا، اے سعد، تجھے اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی اور ان کا ماموں ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم فرماتا ہے۔ بلا شبہ اللہ اور بندے کے درمیان اس کی اطاعت و فرما برداری کے سوا اور کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے۔ سب لوگ چاہے وہ بڑے مرتبے والے ہوں یا کم حیثیت والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور وہ اس کے بندے ہیں۔ وہ عافیت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی فرما برداری کے سبب اس کے خزانوں سے اپنے مطلوبات حاصل کرتے ہیں۔ تو انہی حالات و ایام پر نظر رکھ جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بعثت سے لے کر وفات تک بسر کیے ہیں۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا رہنا، یہی میرا حکم ہے اور یہی میری نصیحت ہے۔ اگر تو نے اس سے اعراض کیا تو خسارے میں رہے گا۔ خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت قیمتی نصیحت برمحل کی۔ مبادہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کی کرامت و عزت کے اصل اسلامی اصول کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کا شرف حاصل ہے، اور وہ اس بنیاد پر مسلمانوں پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، اے سعد، اللہ ان کا رب اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عافیت کی بنیاد پر سب کو فضیلت کے درجات حاصل ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عافیت سے مراد نفسانی امراض سے شفا ہے۔ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت پر جم کر ہی فضیلت پا سکتے ہیں، اور یہی تقویٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت و کرامت کا معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا میزان عدل قائم فرما دیا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی رضامندی اور آخرت کی سعادت کے لیے کوشاں ہو کر
درجہ کرامت پر فائز ہو سکتا ہے۔ آخر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی۔ اس کا مطلب مکمل اسلام کو اختیار کرنا اور اسے تمام لوگوں پر لاگو کرنا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی کے وقت ایک اور وصیت فرمائی۔ اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے عراقی مہم کے لیے منتخب کیا ہے، میری وصیت غور سے سن۔ بلا شبہ تو ایک انتہائی مشکل اور خطرناک مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجھے صرف حق ہی سرخرو کر سکتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو اور اپنے ہمراہیوں کو بھلائی کا خوگر بنا لے اور اسی وصف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی امید قائم کر۔ یقین کر لے کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر کا سامان صبر ہے۔ اگر تو نے آنے والے کٹھن مراحل یا پیش آنے والی کسی مشکل گھڑی میں صبر سے کام لیا تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا۔ خوب جان لے کہ خشیت الہی کے حصول سے تجھے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ تجھے اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی اور دوسرا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ آج تک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے صرف دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کی بنیاد پر کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے بھی دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت کی بنیاد پر کی۔ یاد رکھ، دل سے وابستہ کچھ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وابستہ ہیں۔ ان حقائق میں سے دو حقیقتیں پوشیدگی اور اظہار ہیں۔ اظہار سے مراد یہ ہے کہ کوئی مدح سرائی کرنے والا یا مذمت کرنے والا آدمی تجھے حق سے نہ پھیر دے۔ دل کی خفیہ حقیقت سے مراد دانائی کا زبان سے ظاہر ہونا اور لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ لوگوں سے محبت میں کبھی بخل سے کام نہ لینا۔ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے محبوب خلائق ہونے کی دعا کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ تجھے لوگوں کے ہاں اپنے مقام سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت میں بہت سے سبق آموز باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حق سے وابستگی کا التزام ہی انسان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، کیونکہ جس نے حق کا التزام کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا اور اسے اپنی تائید و نصرت سے نوازے گا۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مسلمان کو اس امر کی پرزور رغبت دلاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرے اور کٹھن مراحل کا مقابلہ کرے۔ حق کا اپنی زبان اور عمل سے ساتھ دینے کی وجہ سے انسان کو اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے، جبکہ وہ شخص جو حق کا راستہ چھوڑ بیٹھے وہ ہمیشہ اضطراب اور مختلف مصائب کا شکار رہتا ہے۔ مثلاً وہ خود کو ملامت کرتا ہے، اسے لوگوں کی طرف سے محاسبے کا خوف ہوتا ہے، اور حق سے انحراف پر مرتب ہونے والے نتائج کی وجہ سے لامحالہ مستقبل میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیر و بھلائی کا سامان صبر ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ خیر کے حصول کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ کانٹوں بھری مشکلات سے اٹا ہوا ہے۔ اسے عبور کرنے کے لیے سخت محنت درکار ہوگی۔ اس پر چلنے والے کو انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ راستے کے بیچ ہی میں ناکام ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نصیحت میں یہ حقیقت خوب اچھی طرح سمجھا دی کہ اللہ کی خشیت اس کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سب سے بڑا اور مؤثر محرک بھی بتلا دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دولت دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس گناہوں کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوں کے حقائق کی بات کی، جن میں سے بعض تو اعلانیہ نظر آتے ہیں، جس کی مثال انہوں نے غضب اور رضامندی دونوں حالتوں میں لوگوں کے ساتھ انصاف
اور حق کا معاملہ کرنے سے دی، اور بتایا کہ لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی چاپلوسی یا تعریف و توصیف یا خاطر مدارت انسان کو نفاذ حق سے نہ روکے، نہ کسی کی تنقید اسے ظلم کرنے یا حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے پر آمادہ کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلوں کی ایک حقیقت کو پوشیدگی سے موسوم فرمایا۔ انہوں نے اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ مسلمان کے دل میں پیدا ہونے والی دانائی زبان پر آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اپنے اسلامی بھائیوں میں مقبول اور محبوب ہونا چاہیے۔ بلا شبہ اللہ کی محبت بندوں کی محبت پر مرتب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے محبوب خلائق بنا دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش بخت انسان تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اس کے باوجود وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے ضرورت مند تھے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نصیحت کی کس قدر ضرورت ہوگی، جبکہ ہم اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے میں انتہائی کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اور ایک روایت کے مطابق 6000 مجاہدین کی معیت میں عراق روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام اسرار سے آوس تک خود جا کر انہیں رخصت کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور بہت سی نصیحتیں کی ہیں تاکہ ان کی بدولت تمہارے دلوں کو زندگی میسر رہے۔ بلا شبہ دل سینوں میں مردہ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ جو شخص جو بھی علم جانتا ہے وہ اس علم سے فائدہ اٹھائے۔ بلا شبہ عدل کے کچھ آثار اور نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں میں حیا، سخاوت، آسانی اور نرمی سر فہرست ہیں۔ اس کے آثار اور نتائج رحمت الہی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر معاملے کا دروازہ رکھا ہے اور اس دروازے کی چابی فراہم کی ہے۔ عدل کا دروازہ نصیحت حاصل کرنا اور اس کی چابی زہد ہے۔ نصیحت کا مطلب لوگوں کی اموات کو سامنے رکھ کر اپنی موت کو یاد رکھنا، اس کی ہر دم تیاری کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔ زہد کا مطلب ہر اس شخص سے حق وصول کرنا جس کے ذمے حق ہے اور اسے حقدار تک پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کی ضرورت کے مطابق سامان پر قناعت کرو، ورنہ تمہیں کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ بلا شبہ تمہارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مسؤولیت کے حوالے سے میں ہوں، جبکہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان مسؤولیت کے حوالے سے اور کوئی نہیں۔ میں ہی براہ راست مسؤول ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض عائد ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بد دعا نہ کر سکے۔ اے لوگو، تم اپنی شکایات مجھ تک پہنچاؤ، اگر اس کی استطاعت نہ پاؤ تو اپنی شکایت اس کارندے کے پاس جمع کراؤ جو مجھ تک پہنچا دے، ہم بغیر کسی پریشانی اور بوکھلاہٹ کے اسے اس کا حق لے کر دیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک نجدی علاقے زورود نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ امیر المومنین نے ان کے لیے مزید 4000 افراد کی کمک کا انتظام فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاد نجد سے مزید 7000 مجاہدین کو لشکر اسلامی میں بھرتی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ادھر حضرت مثنی بن حارثہ الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ عراق میں ان کے منتظر تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل فارس کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کی تیاری اور امیر المومنین کی طرف سے نئے حکم کی وصولی کے لیے رکے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے انتہائی سرکردہ، ماہر اور معزز لوگوں کو عراق روانہ فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زرود ہی میں مقیم تھے کہ حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں مارکہ جسر میں آنے والا زخم کھل گیا تھا۔ انہوں نے نازک صورتحال کا ادراک کیا اور اپنا وقت اجل قریب آتا دیکھ کر اپنے ساتھ موجود لشکر پر بشیر بن خصاصیہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ انہوں نے اپنے بھائی معنا کو بلایا، اپنی وصیت لکھوائی اور انہیں فوراً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی دوران میں وہ رحلت فرما گئے۔
وہ ایسے سورج تھے جس نے اپنی ضیاء پاشیوں سے عراقی سرزمین کو فتوحات کی روشنی اور گرمی عطا کی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری پیغام ارسال فرمایا، اس میں لکھا تھا کہ آپ مسلمانوں کے ان دشمنوں سے اس وقت جب کہ وہ اور ان کے سردار منظم ہوں ان کے علاقوں میں جنگ نہ کیجیے، بلکہ ان کی سرحدوں کے پاس جو عرب علاقوں سے قریب تر ہوں یا وہ عجمی علاقے جہاں سے پلٹنا آسان ہو وہاں جنگ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں تو انہیں دشمنوں کے مال اسباب حاصل ہوں گے، اور اگر معاملہ برعکس ہو تو اس صورت میں وہ اپنے مرکز لوٹ سکتے ہیں اور دوبارہ اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی زمین پر آزادی سے نئی منصوبہ بندی کر کے دشمن پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر مشابہت رکھتے تھے۔ یہ دونوں جلیل القدر حضرات جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت وہ مسلمانوں ہی کی فتوحات کے لیے متفکر نظر آتے تھے اور اس بارے میں نصائح اور وصایا کرتے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد خلیفہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراقی مہم کے لیے لشکر روانہ کرنے کی تاکید فرمائی، اور جب مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو عراقی مہم کے نئے قائد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل فارس کے خلاف اپنے تجربات کی روشنی دے گئے۔ وہ آخری ہچکیاں لے رہے تھے اور موت کے دروازے پر کھڑے تھے، مگر انہیں اپنی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں بس یہ فکر دامنگیر تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ اپنے عسکری تجربوں کی روشنی پہنچا دیں تاکہ دشمن انہیں اور ان کے مجاہدین کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ادھر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ملی تو انہوں نے حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور ان کے بھائی معنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا اور دیگر اہل خانہ کے بارے میں اچھے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس واقعے کی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سلمہ بنت خصفہ تیمیہ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ انہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ معنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لے لیا۔ جب سلمہ کی عدت مکمل ہو گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام نکاح ارسال فرمایا اور شادی کر لی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے بعد اپنی بیوی کی خیر خواہی اور اسے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہتے تھے، یعنی یہ کہ ان کے بعد ان کی بیوی کسی ایسی عظیم اسلامی کمانڈر کے نکاح میں چلی جائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ بلا شبہ بیوی سے وفاداری اور اس کی بھلائی اور خیر خواہی کی یہ ایک نادر مثال تھی، یا چونکہ ان کی بیوی انتہائی ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں اور اس کے ذخیرہ معلومات میں اپنے خاوند کا جنگی تجربہ بھی موجود تھا، مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ یہ تجربہ مسلمانوں کے کام آئے۔ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں پورے وثوق کے ساتھ ممکن اور قابل قبول ہیں۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام ان کی سیرت کا وہ گراں قدر موتی ہے جس کی آب و تاب کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے ایسے ہی عظیم الشان فضائل و مکارم کا مجموعہ تھی۔ ان فضائل اور عظیم الشان صفات سے ان جیسے بہترین لوگ آراستہ تھے۔ یہاں ایک اور معاملے کی بھی داد دینی ضروری ہے، وہ یہ کہ ابھی معنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا وصیت نامہ لے کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخصت بھی نہ ہوئے تھے کہ انہیں علم ہوا کہ اہل فارس کے ایک امیر آزاد مرد نے قابوس بن منظر کو قادسیہ روانہ کیا ہے اور اسے یہ کام سونپا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے عرب باشندوں کو اہل فارس کے حکام کے دبدبے سے خائف رکھے۔ قابوس قادسیہ آیا، نعمان کی طرح اس نے بھی بنو بکر بن وائل کی طرف تحریری پیغامات ارسال کیے جن کے ذریعے سے انہیں اپنے قریب کرنے اور سپاہ فارس سے ڈرانے کی کوشش کی۔ یہ خبر معنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئی
تو وہ رات کے وقت ذی کار سے چلے اور دشمن پر ایسا شب خون مارا کہ اسے موت کی نیند سلا کر واپس ذی کار پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام زرود سے کوچ کرنے کا حکم ملا۔ انہیں تاکید کی گئی کہ وہ اہل فارس کے خلاف فیصلہ کن مارکہ آرائی کریں۔ مزید برآں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند اہم نصیحتیں کیں۔ انہوں نے فرمایا، اما بعد، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ موجود سارے لشکر کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ بلا شبہ دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ ہے۔ میں تمہیں اور تمام لشکر کو دشمن سے کہیں زیادہ گناہوں سے بچنے اور بہت محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اسلامی لشکر میں گناہوں کی موجودگی دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ ہمارے دشمن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف مسلمانوں کو فتح سے نواز دیتا ہے، ورنہ ہم اپنی تعداد اور تیاری میں کمی کی وجہ سے ان کے مقابلے میں بے حد کمزور ہیں۔ اگر ہم اور ہمارا دشمن سب اللہ کی نافرمانی میں برابر ہو گئے تو زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس زیادہ مادی قوت موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی سیرت کی فضیلت کی وجہ سے ان پر غالب نہ آ سکے تو ہماری ظاہری قوت بے سود ثابت ہوگی۔ خوب جان لو کہ تمہارے اس سفر کے دوران میں تم پر اللہ کی طرف سے نگران فرشتے مقرر ہیں۔ وہ تمہارے ہر فعل کو خوب جانتے ہیں، ان سے حیا کرو۔ تم اللہ کے راستے میں ہرگز کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارا دشمن ہر حال میں تم سے برا ہے اور وہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ کتنی ہی قومیں ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان سے بھی زیادہ برے لوگوں کو مسلط کر دیا۔ مثلا جس طرح بنو اسرائیل پر کافر مجوسیوں کو مسلط کر دیا تھا، انہوں نے ان کی بستیوں میں داخل ہو کر تباہی و بربادی مچا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے جس طرح دشمن کے خلاف نصرت کی دعا کرتے ہو، ٹھیک اسی طرح خود اپنے آپ کو بھی راہ راست پر رکھنے کے لیے اس سے مدد کی دعا کرتے رہو۔ میں بھی خود اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی دعا کا خاصگار رہتا ہوں۔ اے سعد، مسلمانوں کے ساتھ سفر میں نرمی اختیار کرو، ان پر سفر کی صحبتیں نہ ڈالو، مبادا وہ تھک جائیں۔ زیادہ پڑاؤ بھی نہ ڈالو، مبادا منزل پر نہ پہنچ سکو۔ مسلمانوں کو دشمن کا سامنا کرتے وقت پوری تازہ دم بات، باہمت اور طاقتور ہونا چاہیے۔ بلا شبہ وہ ایسے دشمن کی طرف جا رہے ہیں جو افرادی قوت اور مادی طاقت یعنی گھوڑوں وغیرہ سے لیس ہیں۔ اے سعد، اہل لشکر کو ہر جمعے کے بعد ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کا موقع فراہم کرو تاکہ انہیں راحت میسر آئے اور وہ اپنے آپ کو مستعد اور اپنے اسلحے اور دیگر سامان کو ٹھیک ٹھاک کر سکیں۔ انہیں اہل صلح اور زمیوں کے علاقوں سے دور رکھنا۔ ان علاقوں میں تمہارا وہی آدمی جانا چاہیے جو انتہائی قابل اعتماد ہو۔ تم ان اہل ذمے کے اموال وغیرہ میں سے کوئی چیز نہ لینا، کیونکہ تم نے انہیں تحفظ اور امن دیا ہے۔ یہ ذمہ داری نبھانے کے تم اتنے ہی ذمہ دار ہو جس قدر اہل ذمہ تمہارے ساتھ وفاداری کے پابند ہیں۔ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم ان سے وفاداری سے پیش آؤ۔ خبردار، زمیوں پر ظلم کر کے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اے سعد، جب تم دشمن کی سرزمین کے قریب پہنچو تو اپنے اور ان کے مابین جاسوسوں کا جال بچھا دو۔ دشمن کے معاملات تم سے ہرگز پوشیدہ نہیں رہنے چاہیے۔ تمہارا قریبی شخص وہ ہونا چاہیے جو عرب ہو یا پورے کرۂ ارض میں سب سے زیادہ سچا، خیر خواہ اور قابل اعتماد ہو۔ بلا شبہ جھوٹے آدمی کی خبر کبھی سچی بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ تمہیں نفع نہیں دے گی۔ دھوکے باز خائن تمہارے لیے جاسوسی کرنے کی بجائے الٹا تمہارے خلاف جاسوسی بھی کر سکتا ہے۔ اے سعد، جب تم دشمن کی سرزمین کے قریب پہنچ جاؤ تو دشمن کی خبریں حاصل کرنا بڑی ضروری کام ہے۔ اس مقصد کے لیے چند ہراول دستے ارسال کر دینا تاکہ وہ ان کے خفیہ حالات تم تک پہنچائیں
اور ان دستوں میں بڑی سمجھدار اور طاقتور افراد شامل کرنا، ان کے لیے نہایت عمدہ نسل کے گھوڑے فراہم کرنا تاکہ اگر اتفاقاً ان کے دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو اس کا مسلمانوں کے طاقتور ترین اور مضبوط دستے سے ٹکراؤ ہو، اپنے دستوں کی کمان سختیاں جھیلنے والے ماہرین جہاد کے سپرد کرنا۔ اگر تم اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے نااہل افراد مقرر کرو گے تو یاد رکھو جتنا تم ان خاص افراد کا لحاظ رکھو گے اس سے کہیں زیادہ وہ تمہاری مہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اے سعد، کوئی جاسوسی دستہ یا لشکر کسی ایسے علاقے کی طرف نہ بھیجنا جہاں انہیں کوئی نقصان پہنچنے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ جب تم دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو تو دور دور سے اپنے لشکر اور ہر اول دستے کو بلا کر یکجا کر لو، پھر پوری طرح جنگی چال اور طاقت استعمال کرو۔ جب تک جنگ میں کود پڑنے پر مجبور نہ ہو جاؤ، اپنے فوجیوں کو جنگ میں نہ جھونکو۔ تمہیں جب تک دشمن کی فوجوں اور ان کی خفیہ کارستانیوں سے پوری آگاہی نہ ہو، جنگ کی طرف نہ بڑھو۔ تمہیں دشمن کے تمام احوال، خد و خال اور ان کی سرزمین کے ہر موقع محل سے ویسی ہی آگاہی حاصل کرنی چاہیے جیسی کہ خود وہاں کے باشندوں کو ہے۔ کامل آگاہی کے بغیر پیش قدمی نہ کرو۔ دشمن سے وہی سلوک کرو جو وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے لشکر کی پوری طرح حفاظت کرو، ساری رات چوکنے اور خبردار رہو۔ دشمن کے شب خون سے بچاؤ کی تمام تدابیر اختیار کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا قیدی لایا جائے جس کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی ضمانت نہ ملے تو اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے فوراً اس کی گردن اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے ساتھ موجود ہر مجاہد کا حامی و ناصر ہو اور تمہیں دشمن پر فتح عطا فرمائے، واللہ المستعان۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب نہایت عظیم الشان اور نفع مند احکام پر مبنی ہے۔ ان کے ارشادات ان کی عظمت اور جنگی منصوبہ بندی میں ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کے ان تمام احکام و ارشادات میں الہیت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں سے ہم کچھ اصول و ضوابط اخذ کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ہر حال میں اس کی خشیت و اطاعت، اس لیے کہ مسلمان کا سب سے پہلا اور کارگر ہتھیار یہی ہے۔ مسلمان کا سب سے پہلا اور فوری دشمن گناہ ہے، اس کے بعد حربی کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کی نگرانی یاد دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے لشکر کی ہر دم نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں نگران فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی غیر معقول امر ہے کہ آدمی جان ہتھیلی پر رکھے، میدان جنگ میں موجود ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکیداً باور کرایا کہ اسلامی لشکر کے لیے ہرگز روا نہیں کہ وہ دشمن کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر خود گناہ کرنے کی وجہ جواز تلاش کرے، انہیں تو ہر دم اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا اصول جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت سے منستبت ہوا وہ یہ کہ سب سے پہلے جس علاقے میں مارکا پیش آئے اس علاقے کو ہر قسم کے ممکنہ خطرات سے پاک کیا جائے، زمیوں سے کیے گئے عہد کی پاسداری کا لحاظ رکھا جائے، اسباب امن تلاش کیے جائیں، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان قطع تعلق کے اسباب سے پرہیز کیا جائے اور کسی بھی اقدام سے زمیوں کے خلاف کوئی نامناسب حرکت نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اسلامی لشکر کے حوصلے بلند رکھنے کے جملہ اسباب فراہم کریں اور انہیں دشمن کی سرزمین پر اس قدر مستعد حالت میں بھیجیں کہ ان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی مکمل طاقت موجود ہو۔ انہوں نے فرمایا آپ مسلمانوں سے سفر کے معاملات میں نرمی کا سلوک روا رکھیں، یہاں تک فرمایا کہ انہیں اتنی راحت دو کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح تیار اور اپنے اسلحے اور دیگر سامان کو ٹھیک طرح مرتب کر سکیں تاکہ مکمل اطمینان حاصل ہو جائے کہ اسلامی لشکر کی سلامتی اور دفاع مضبوط ہے اور جنگی سامان پوری طرح تیار ہے۔
پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبردار فرمایا کہ یاد رکھو، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ سب سے مضبوط اسلحہ مسلمان کے لیے اسلامی طور طریقوں کو اپنانا ہے۔ اس طرح ہر مسلمان کے قول اور فعل میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طور پر اسلامی لشکر کا پڑاؤ معاہدے والے زمیوں کے علاقوں سے دور رکھنے کا حکم دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اقدام اس علاقے کی فضا خراب کر دے جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے ان معاہدین کی سرزمین میں سوائے قابل اعتماد آدمی کے دیگر تمام افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی اور انہیں ان سے کیے گئے معاہدوں کی حرمت اور پاسداری کا حکم دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں سے تیسرا اصول یہ اخذ ہوا کہ ہر اقدام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے، معاہدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھا جائے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقرر کردہ امیر کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں کے خلاف کامیابی کے لیے ان معاہدے والے زمیوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے اور مارکے والے علاقے کے باشندوں سے قابل اعتماد افراد سے مدد حاصل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مطلق طور پر اعتماد اور امن کی فضا ہو اور اتنا محتاط رویہ اپنایا جائے کہ حسن ظن کی مد میں کسی سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ چوتھا اصول دشمن کے بارے میں ضروری معلومات کی فراہمی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر زور دیا کہ لشکر کے قابل اور سب سے زیادہ باصلاحیت افراد پر مشتمل جاسوسی ہر اول دستے تشکیل دیے جائیں، انہیں ممکن حد تک بہترین اسلحہ مہیا کیا جائے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ معلومات حاصل کرنے کے دوران میں دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، مجبوراً لڑائی کرنی پڑے اور دشمن پر یہ نفسیاتی طور پر برتری حاصل کی جا سکے کہ اسلامی لشکر انتہائی قوت کا حامل اور خبردار ہے۔ یوں وہ اس کے خلاف کسی قسم کی قوت استعمال کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ پانچواں اور آخری اصول یہ تھا کہ ہر مناسب فرد کو مناسب مقام دیا جائے اور دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس کے خلاف جنگی پیش قدمی کر دی جائے، بلکہ جب تک دشمن کی طرف سے مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مجبور نہ کر دیا جائے، جنگ شروع نہ کی جائے۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جنگ کی ممکنہ تیاری تو مکمل رکھیں، مگر جنگ سے ہاتھ نہ روکے رکھیں اور بہت احتیاط سے اپنے دفاع کا پورا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ یا پیش قدمی کی کسی حالت میں کسی تائب ہونے والے مرتد سے اعانت کی اجازت نہ دی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کو سچے دل سے تائب ہونے، اپنی اصلاح کرنے اور ان میں اسلامی تربیت راسخ ہونے کے بعد انہی مارکوں میں شریک کر لیا، تاہم وہ انہیں عامل بنانے یا کوئی منصب دینے کے حامی نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلیحہ بن خویلد اسدی اور عمر بن مادی کرب الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا تھا، ان سے جنگوں میں مدد لے لو، لیکن انہیں کوئی منصب نہ سونپنا اور انہیں 100 افراد پر بھی حاکم مقرر نہ کرنا۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلیفہ راشد کے عمل سے یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو جائے، پھر سچی توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کا مال اور جان محفوظ ہوں گے۔ اس کے ساتھ مثبت یا منفی سلوک مسلمانوں جیسا ہی کیا جائے گا، صرف یہ احتیاط برتی جائے گی کہ انہیں کسی مہم کا امیر مقرر نہ کیا جائے۔ قیادت کے معاملے میں انتہائی احتیاط برتی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اس کی توبہ نفاق پر مبنی ہو، اور اگر ایسا ہوا تو یہ امر زمین میں فساد کا سبب بنے گا۔ زندگی کے پیمانے الٹ جائیں گے، منافق قریب ہو جائیں گے، جبکہ سچے اہل ایمان اقتدار سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور اسلامی معاشرہ جاہلی معاشرے کی جھلک پیش کرنے لگے گا۔
دونوں خلفائے راشدین کے اس عمل میں اسلامی معاشرے کے لیے رہنمائی موجود ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی فساد نہ پھیلے۔ ممکن ہے ارتداد سے تائب افراد کے لیے یہ فیصلہ ان کی اس ہوس اقتدار کی وجہ سے کیا گیا ہو، کیونکہ ان کے ارتداد کا سبب حصول اقتدار ہی تھا، لہذا فقہی اصول کے مطابق ان کی توبہ کے باوجود انہیں اقتدار سے محروم رکھا جائے۔ ایسے آدمی کے لیے اس میں ایک سبق یہ بھی تھا کہ وہ اسلامی نہج سے ہرگز نہ ہٹے اور اقتدار کا طلبگار نہ بنے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا پیغام اس وقت موصول ہوا جب وہ عراقی حدود کے ایک اونچے مقام پر خیمہ زن تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہاں سے فارس کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، تم اور تمہارے لشکر کو اب اس مقام سے فارس کی طرف پیش قدمی شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اپنے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کے خواستگار رہو، اور اے سعد، جان لو بلا شبہ تم ایسی قوم سے ٹکرانے جا رہے ہو جن کی نفری اور تیاری تم سے زیادہ ہے۔ ان کے شہر محفوظ ہیں، لوگ جنگجو ہیں، راستے میں دریا، سمندروں کی طغیانی اور وادیاں حائل ہیں، جبکہ تمہیں بھی ایسے احوال میں جزوی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل ہے۔ جب اجتماعی یا انفرادی طور پر دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو پوری تیاری اور بھرپور قوت سے ان پر حملہ کر دینا، اور جنگ شروع ہونے کے بعد کسی قسم کا انتظار نہ کرنا۔ یہ خیال رکھنا کہ اہل فارس تمہیں دھوکہ نہ دینے پائیں۔ یہ اجمی لوگ انتہائی مکار اور دھوکے باز ہیں، ان کا معاملہ تم جیسا نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں یقین ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ تو لشکر کی ترتیب اس طرح رکھو کہ فوجیوں کے اگلے مورچے قادسیہ سے متصل ہوں اور سارا لشکر صحرا اور آباد بستیوں کے درمیان ہو، یعنی پہاڑوں اور بستیوں کے سامنے پھیلا ہوا ہو اور سامنے کھلا میدان ہو۔ پھر اے سعد، تم اپنی جگہ پر جمے رہنا۔ اگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ تم انہیں دبا رہے ہو تو وہ اپنے سارے لشکر تم پر چڑھا لائیں گے۔ وہ گھوڑوں پر سوار یا پیادہ، اکیلے اور اجتماعی طور پر زور و شور سے حملہ آور ہوں گے۔ اگر تم دشمن کے اس حملے میں ثابت قدم رہو تو ان کا حملہ روک دو اور امانت ادا کرنے کی نیت رکھو، تو مجھے امید ہے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ ایک دفعہ شکست کھانے کے بعد وہ لوگ کبھی تم پر اس طرح حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اگر وہ دوبارہ جمع ہو بھی گئے تو ان کے دلوں میں جوش اور ولولہ نہیں ہوگا۔ بالفرض تمہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو یاد رکھو، تمہاری پشت پر عرب کے پہاڑ ہیں۔ تم دشمن کے آخری گاؤں سے نکل کر فوراً اپنی سرزمین میں پہاڑوں کی پناہ میں آ سکتے ہو۔ تم اپنی زمین کو خوب جانتے ہو، اس سرزمین میں لڑائی اور دفاع کے ماہر ہو۔ تمہارا دشمن وہاں انتہائی بزدل نظر آئے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مفصل ہدایات کہ لشکر کس مقام پر کس طرح مورچہ بند ہو، بینہ اس وصیت کے مطابق تھا جو حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوت ہونے سے چند لمحے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھی تھی۔ مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ وصیت ان کے 3 سالہ دور کا تجربہ تھا جو انہوں نے سپاہ فارس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے صرف کیے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ طیبہ میں بیٹھے بیٹھے میدان جنگ کی پوری منصوبہ بندی فرما دینا ان کی زبردست ذہانت کا ثبوت تھا، حالانکہ انہوں نے ابھی تک عراق کی سرزمین پر قدم تک نہیں رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ہدایات میں اسلامی لشکر کو دشمن کی رسائی سے دور رکھنے کی تلقین تھی۔ پھر یہ ہدایات تھیں کہ چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دیے جائیں جو دشمن پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور ان کے فوجیوں کو پریشان رکھیں۔ یہ عمل تسلسل سے جاری رکھا جائے تاکہ مسلمان اپنے دشمن کو وہاں گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں وہ ان سے فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مکتوب گرامی ارسال کیا جس میں انہوں نے کامیابی کے وہ داخلی اسباب اجاگر فرمائے جنہیں ظاہری اسباب پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا، اے سعد، اپنے دل کا مسلسل جائزہ لیتے رہو، اپنے لشکر سے خالص نیت،
اجر کے حصول اور خیر خواہی کے بارے میں مذاکرے کرتے رہو۔ جو شخص غافل ہو اسے خالص نیت اور اجر کے حصول کا سبق یاد کراؤ۔ انتہائی صبر اور ثابت قدمی کو لازم پکڑو۔ یاد رکھو نیتوں کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور حصول ثواب کی نیت سے اجر ملتا ہے۔ جس مہم اور جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کے پیش نظر تمہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ تم سب اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کرو کہ تمہارا لشکر کہاں پہنچا ہے اور دشمن کا سپاہ سالار کون ہے جو تم سے ٹکرانا چاہتا ہے۔ میں تمہیں بعض باتیں لکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تم نے کس طرف پیش قدمی کی ہے اور تمہارا دشمن کس پوزیشن میں ہے۔ مجھے مسلمانوں کی قیام گاہوں کی مکمل تفصیلات فراہم کرو اور اپنے اور مدائن کے درمیان واقع تمام شہروں کی ایسی تصویر کشی کرو جیسے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنے حالات سے پوری تفصیل سے آگاہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی بارگاہ عالی سے اچھی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہرگز کوئی گستاخی نہ کرو۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتبار کرو، اس کی ذات عالی سے وعدہ خلافی مطلق کوئی ڈر نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے سے صرف نظر مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو آباد فرما دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مکتوب گرامی میں دلوں کی مسلسل نگرانی کی تاکید فرمائی ہے۔ دل تمام جسم کو حرکت دینے والا عضو رئیس ہے۔ جب وہ درست ہو جائے گا تو سارا جسم درست ہوگا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسلامی لشکر کو واضح و نصیحت کرتے رہیں، انہیں نیت خالص کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا امیدوار رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ وہ آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہی بنیادی سبب ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے سے ڈراتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں، اے سعد اپنی ذمہ داری کا دھیان رکھ اور آئندہ فتوحات حاصل کرنے کی فکر کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی قوت اور مہربانی پر موقوف ہے۔ وہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کو خوف اور امید کو باہم جمع رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ خوف و رجا توحید کا اعلیٰ مقام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید بھی کی ہے کہ وہ اپنے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں اور اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی ثنا خوانی نہ کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کو غالب کرنے اور ممالک کفر کو نیست و نابود کرنے کا وعدہ بھی یاد دلاتے ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کے جملہ اسباب میں سے کسی بھی سبب کو اختیار کرنے میں سستی سے روکتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں پورا فرمائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام علاقوں کی تفصیلات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجیں جو اس فیصلہ کن مارکے کا مقام ہو سکتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ تمام لوگ جو مسلمانوں سے مصالحت کر چکے تھے اب باغی ہو کر اہل فارس سے مل گئے ہیں اور ہمارے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ شخص جسے ہمارے خلاف سپاہ سالار مقرر کیا گیا ہے اس کا نام رستم ہے۔ وہ اپنے جیسے کئی دیگر سالاروں کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ دشمن ہمیں پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے جبکہ ہم انہیں دبا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کا حتمی فیصلہ ہوگا اور قابل قبول ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلے کے امیدوار ہیں اور عافیت کے خواستگار ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا، تمہارا مکتوب مل گیا ہے، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ تم اپنی موجودہ جگہ ہی پر جمے رہنا تا آنکھ دشمن ناکام ہو جائے۔ خوب جان لو جس نے یہ میدان مار لیا اس کے بعد بھی فتح اسی کی ہوگی۔ جب دشمن پیٹ پھیر جائے تو اسے سنبھلنے کا موقع نہ دینا تا آنکھ مدائن زیر نگیں ہو جائے، اور انشاءاللہ ان قریب مدائن کی بربادی کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ انہوں نے انتہائی مناسب فیصلہ فرمایا، وہ یہ کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ ہی میں مقیم رہیں، دشمن کے پیچھے جانے میں جلدی نہ کریں بلکہ دشمن کو جلدی کرنے دیں اور یہیں رک کر فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر مدائن تک دشمن کا تعاقب کریں، اس طرح اللہ مدائن بھی فتح کرا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مادی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے حوصلوں کو بھی بلند رکھا اور دشمن پر ایک نفسیاتی جنگ اسی کے گھر میں مسلط کر دی۔ اس طرح انہوں نے اہل فارس کی سلطنت اور غلبہ پانے والی قوت کو ہراساں کر دیا۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تم اپنے دشمن سے نبرد آزما ہوگے تو انشاءاللہ فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ جب تم عجم سے برسر پیکار ہو اور کوئی فرد زبان یا اشارے سے بھی امان طلب کرے تو اسے امان دو۔ امان دینے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وفا کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ غداروں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ غداری سے خطا کھانا باعث ہلاکت ہے، اس میں تمہاری کمزوری اور دشمن کی قوت مضمر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے وجدان اور احساسات کے ذریعے سے گویا اسلامی لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بظاہر وہ مدینہ میں تھے لیکن ان کے خیالات کی روان کی انگلی پکڑ کر انہیں قادسیہ میں لیے پھر رہی تھی۔ قادسیہ کی صورتحال کی وجہ سے وہ اس قدر متفکر تھے کہ ان کی زندگی بے کیف ہو گئی۔ وہ جب تک محاذ جنگ کی خبریں نہ سن لیتے انہیں قرار نہ آتا۔ فتح کے الہام کے بعد ان کے دکھ میں کچھ کمی آئی جو مسلمانوں کے لیے محکمی اور استقامت کا باعث بنی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو روحانی قوت کے اسباب سے آگاہ فرمایا، انہیں اچھی گفتگو کرنے، سچ بولنے اور عہد و پیمان میں وفاداری کا سبق سکھلایا۔ حق یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد و پیمان کے بارے میں بے حد حساس تھے اور پاس وفا کے سلسلے میں بڑی سے بڑی رعایت بھی مرحمت فرما دیتے تھے۔ اگر کوئی کافر غلط فہمی سے کسی عام مسلمان کی کسی بات کا مدعا یہ سمجھتا کہ اس نے اسے امان دے دی ہے اور وہ مسلمان اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسے بتاتا کہ نہیں، میں نے تمہیں امان نہیں دی، تم نے میری بات کا مطلب غلط سمجھا ہے، تو ایسے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہی ہوتا تھا کہ چاہے کافر کو مغالطہ ہوا ہے مگر اب اسے بہرحال امن کی ضمانت حاصل رہے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔